سوال: کیا اسلام میں نامحرم سے آن لائن چیٹنگ جائز ہے؟ جواب: صرف ضرورت کے تحت اور اسلامی آداب کے ساتھ غیر ضروری بات چیت سے بچنا چاہیے۔ سوال: کیا آن لائن گیمنگ حلال ہے؟ جواب: حلال ہے بشرط یہ کہ جوا، وقت کا ضیاع یا غیر اخلاقی مواد شامل نہ ہو۔ سوال: کیا اسلام میں فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی جائز ہے؟ جواب: جائز ہے اگر غیر اخلاقی مواد نہ ہو اور شرعی حدود کی پاسداری کی جائے۔ سوال: کیا اسلام میں مصنوعی ذہانت کا استعمال جائز ہے؟ جواب: جائز ہے جب تک کہ اسے حرام مقاصد، دھوکہ دہی یا غیر اخلاقی استعمال کے لیے نہ کیا جائے۔ سوال: کیا میوزک سننا اسلام میں حرام ہے؟ جواب: علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن فحاشی، بے حیائی، اللہ کی یاد سے غفلت پیدا کرنے والا میوزک حرام ہے۔ سوال: کیا ڈیجیٹل کرنسی میں سرمایہ کاری جائز ہے؟ جواب: علماء میں اختلاف ہے، لیکن اگر حلال ذرائع سے ہو اور جوا یا سود سے پاک ہو تو جائز ہے۔ سوال: کیا آن لائن کاروبار کرنا اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے؟ جواب: ہاں، اگر دھوکہ دہی، جھوٹ یا سود سے پاک ہو۔ سوال: کیا اسلام میں سوشل میڈیا کا استعمال جائز ہے؟ جواب: جائز ہے بشرط یہ کہ وقت کا ضیاع، غیبت، جھوٹ یا غیر اخلاقی مواد سے بچا جائے۔ سوال: کیا بچوں کو موبائل یا انٹرنیٹ دینا درست ہے؟ جواب: جائز ہے مگر کنٹرول اور نگرانی کے ساتھ۔ سوال: کیا بچوں کو سزا دینا جائز ہے؟ جواب: جسمانی تشدد کے بغیر تربیت کے لیے تنبیہ جائز ہے۔ سوال: کیا بچوں کو دنیاوی تعلیم دینا بھی عبادت ہے؟ جواب: ہاں، بشرط یہ کہ دینی تربیت کے ساتھ ہو اور حلال علم سکھایا جائے۔ سوال: کیا اسلام میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ جائز ہے؟ جواب: ہاں، بشرط یہ کہ حلال مصنوعات اور درست معلومات فراہم کی جائے۔ سوال: کیا بچوں کو حلال اور حرام میں کی تمیز سکھانا ضروری ہے؟ جواب: ہاں، تاکہ وہ بالغ ہونے پر صحیح اور غلط میں فرق کر سکیں۔ سوال: کیا بچوں کو نماز کا عادی بنانا والدین کا فرض ہے؟ جواب: ہاں، 7 سال کی عمر سے نماز کی تلقین اور 10 سال کی عمر میں سختی کرنے کا حکم ہے۔ سوال: کیا بچوں کو دینی علم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم دینا ضروری ہے؟ جواب: ہاں، دونوں علوم کا توازن ضروری ہے۔ سوال: کیا اسلام میں بچوں کے دوستوں کا انتخاب والدین کی ذمہ داری ہے؟ جواب: ہاں، برے دوستوں سے بچانے کی ذمہ داری والدین پر ہے۔ سوال: جنت میں پیدا ہونے والا بچہ کتنے سال کا ہوگا؟ جواب: جنت میں بچے پیدا نہیں ہوں گے، وہاں سب لوگ جوانی کی حالت میں ہوں گے۔ سوال: زیادہ گفتگو کرنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ گفتگو دل کی سختی کا باعث بنتی ہے اور سخت دل انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کون سی سورت یاد کرنے کا حکم دیا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو سورۃ نور پڑھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی تاکید کی۔ سوال: کیا جنات انسانوں سے گھبراتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، جنات انسانوں سے گھبراتے ہیں۔ سوال: کیا عورت کا کھڑے ہو کر وضو کرنا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں۔ سوال: کس جانور کو گھر میں رکھنے سے مال و دولت میں برکت ہوتی ہے؟ جواب: بکری کو گھر میں پالنے سے مال و دولت میں برکت آتی ہے اور رزق وسیع ہوتا ہے۔ سوال: کیا کھڑے ہو کر نہانا جائز ہے؟ جواب: کھڑے ہو کر نہانا جائز ہے، اصل مقصد طہارت حاصل کرنا ہے، چاہے بیٹھ کر غسل کریں یا کھڑے ہو کر۔
سوال، کون سا نیک عمل برائیوں کے دروازے بند کر دیتا ہے؟ جواب، صدقہ دینا برائیوں کو دور کرنے کا سب سے مؤثر عمل ہے اور اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ سوال، کس نیکی کا اجر سب سے جلدی ملتا ہے؟ جواب، صلہ رحمی یعنی رشتے نبھانے کا ثواب سب سے جلدی ملتا ہے کیونکہ یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ سوال، کس انسان کے ساتھ ہر وقت 20 فرشتے ہوتے ہیں؟ جواب، ہر انسان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں جو اس کے اعمال لکھتے اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ سوال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون سا لقب دیا گیا؟ جواب، حضرت علی کو شیر خدا کا لقب دیا گیا۔ سوال، حضرت ابوبکر صدیق کا اصل نام کیا تھا؟ جواب، حضرت ابوبکر صدیق کا اصل نام عبداللہ بن عثمان تھا۔ سوال، قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب، قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کا ذکر 136 بار آیا ہے۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے سال تک وحی نازل ہوتی رہی؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 23 سال تک وحی نازل ہوتی رہی۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام کی لمبائی کتنی تھی؟ جواب، آدم کی لمبائی 60 ہاتھ تھی۔